آدم جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم ہے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے، شیخ صاحب اس پیڑ کا نام کیا تھا، تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، پیڑ کس چیز کا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے کہا آدم اے حوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا شیطان نے ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا، شیطان دوست بن کے آیا، شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم اے حوا میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے اے آدم اے حوا تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ غور کرو، شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکین، اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا، شیطان دوست بن کر کے آتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی، کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، سامان خرید لیا، سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا 100 روپے کا ہے، مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے، میں نے کہا یار 90 کا دے دو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے۔ اب مولوی صاحب دکان پر گئے، دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے، آج بزنس میں حالت یہ ہے لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بند کر کے غائب ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے، پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے، آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے۔ ابلیس نے قسم کھائی، کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔
اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس پہ لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور دو ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے